پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں اس معاملے کی، اس منصوبے کی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ترہ امتیاز تھا۔ ہر جگہ پر اس کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ میٹرو بس سروس جو لاہور میں چلائی گئی، اس طرح کے منصوبے پاکستان میں ہونے چاہیے، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ کتنے وائبل ہیں۔ یہ جو منصوبہ لاہور میں تیار کیا گیا، اس کے بارے میں اب جو حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ منصوبہ وائبل نہیں تھا اور بہت بڑا نقصان ہو گیا، پاکستانی قوم کا بہت سارا پیسہ ضائع ہو گیا۔ اس میں کچھ اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس منصوبے کو اگر اب ٹھیک کرنا بھی چاہا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اس کو کس طرح سے وائبل بنایا جائے تو یہ بھی بہت مشکل نظر آتا ہے۔ جو اعداد و شمار اور جو حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں اس کے مطابق سالانہ 1,65,87,00,000 روپے خسارہ ہو رہا ہے۔ اس منصوبے میں خسارے کے باوجود میٹرو بس اتھارٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر 3,57,000 جبکہ جنرل مینیجر آپریشن 3 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں اور میٹرو بس کی سالانہ آمدن 90,53,00,000 روپے ہے جبکہ اخراجات 2,56 کروڑ روپے ہیں۔ گزشتہ مالی سال کے دوران صرف تنخواہ کی مد میں میٹرو بس اتھارٹی کے اخراجات 4 کروڑ روپے تھے۔ 7 افسروں کی تنخواہ 1 لاکھ سے زائد ہے۔ میٹرو بس منصوبے کی تکمیل پر 30 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ انتہائی خطرناک طرح کے اعداد و شمار ہیں۔ سبسڈی ضرور دی جاتی ہے ایسے منصوبوں پر مگر سبسڈی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ مسعود، جو آپ نے اعداد و شمار شیئر کی ہیں، یہ پنجاب اسمبلی میں ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی، اس کی اعداد و شمار تھے، لیکن کچھ اور حقائق بھی ایسے ہیں جو کہ ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ لاہور میں 3.5 لاکھ گاڑیاں اور 8.5 لاکھ موٹر سائیکلیں موجود ہیں اور شہر میں ٹریفک جیم، آلودگی اور روڈ سیفٹی جیسے بنیادی مسائل بھی لاہور شہر کو درپیش ہیں۔ لاہور میٹرو بس منصوبے کا جو اصل مقصد تھا وہ شہر کے 70 لاکھ سے زائد شہریوں کو محفوظ اور قابل اعتماد ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنا تھا، لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہو پا رہا ہے۔ لاہور میٹرو بس منصوبے سے تقریباً محض 2 لاکھ افراد یعنی کہ صرف 3% افراد یومیہ استفادہ حاصل کر پا رہے ہیں، جبکہ یہ ضروری تھا اس منصوبے کے حوالے سے کہ 14 لاکھ سے زائد یعنی کہ 20% لاہور کے شہری اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس کے علاوہ دنیا کا سب سے مؤثر میٹرو بس منصوبہ کولمبیا کے شہر میں موجود ہے، بگوٹا میں، جس میں یومیہ 22 لاکھ مسافر سفر کرتے ہیں، جبکہ چین کے شہر گوانگژو میں میٹرو بس سہولت کو یومیہ 10 لاکھ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ منصوبہ کیونکہ اپنی افادیت کے حساب سے ایک وائبل منصوبہ نہیں ہے، بہت کم افادیت اس منصوبے کی ہے جبکہ اس پر لاگت بہت زیادہ آئی۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خصوصی نمائندے امین حفیظ۔ بہت شکریہ امین حفیظ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس منصوبے کو کس طرح سے ڈیفینڈ کر پائے گی PMLN اور اس منصوبے میں جو خامیاں خرابیاں ہیں اور اب اس کی وائبلٹی پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس پر آپ کی لوگوں سے بات کی ہوگی، جامع طور پہ بتائیں کہ صورتحال ہے کیا؟ جی مسعود، یہ جو مسلم لیگ نون نے بڑے زور و شوروں سے کہا کہ اب ہم ایک ایسی ٹرانسپورٹ کی پالیسی لا رہے ہیں اور یہ میٹرو بس چلے گی تو کیا شاہانہ سفر ہوگا، ایئر کنڈیشن بسیں ہوں گی اور لوگوں کو لاہور میں، پاکستان کے دل لاہور میں اور اس کی سڑکوں پہ کیا شاہانہ سفر ملے گا، لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ دعوے تھے حکومت پنجاب مسلم لیگ نون کے۔ آج 1 سال کے بعد جو حقائق سامنے آئے ہیں، ایک دستاویز پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی ہے، اس پنجاب اسمبلی کی اس سرکاری دستاویز میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو ٹھنڈی بس لاہور کی سڑکوں پر چل رہی ہے، پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، اس کا ایک شہر اور اس شہر کی صرف ایک سڑک، اس ایک سڑک پر چلنے والی یہ میٹرو بس اور اس سڑک کے بھی صرف 27 کلومیٹر کا حصہ، 27 کلومیٹر کے حصے پہ چلنے والی یہ میٹرو بس 1,65 کروڑ روپیہ سالانہ حکومت پنجاب کے بجٹ پر نقصان بن کر ان کے ماتھے کا جومر بنی ہوئی ہے۔ اب یہ بتائیے، اتنی بڑی رقم صرف ایک سڑک کی بس چلانے پر حکومت اگر خرچ کرے گی تو باقی منصوبوں کا کیا حال ہوگا؟ لوگ تڑپ رہے ہیں کہ قصور کے لیے بسیں چلائی جائیں، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا کے لیے بسیں چلائی جائیں، معذور افراد کے لیے بسوں میں سبسڈی دی جائے، طالب علموں کو سبسڈی دی جائے، لیکن کہیں کوئی حکومت رعایت دینے کو تیار نہیں۔ بس اپنی لال بس اور اس کی جو ان کا ایک پروپیگنڈا ہے کہ یہ غریبوں کے لیے بس ہے، ایئر کنڈیشن بس ہے، نان سٹاپ بس ہے، یہ سب کچھ درست ہے، لیکن کیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایک شہر کی
ایک 27 کلومیٹر کی سڑک پر کیا حکومت 1 ارب 65 کروڑ روپیہ اس کا خسارہ اپنی پاکٹ سے برداشت کرے گی؟ کب تک؟ بہت شکریہ امین حفیظ. حکومت یہ پیسہ اپنی جیب سے کہ ہماری اور آپ کی جیبوں سے ادا کرتی ہے, ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ادا کرتی ہے, اور اب جب یہ دستاویز سامنے آ چکی ہے جو سرکاری دستاویز ہے تو پھر بات وہاں سے شروع ہونی چاہیے جب یہ بات کی جاتی تھی کہ اس پہ اسٹیل کا بے تحاشا استعمال کیا گیا اور اس سے مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی, اور جہاں دوسرا الزام یہ لگتا ہے کہ پی این ڈی کے جو مروجہ قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ٹھیکے دیے گئے, تو وہاں سے اب بات شروع ہونی چاہیے, تبھی لوگوں کو پتہ چل سکے گا کہ اس منصوبے کے ساتھ آخر ہوا کیا. جہاں مسعود آپ نے ایک منصوبے کا ذکر کیا جو کہ 1.5 ارب روپے سے زائد کا جو پیسہ ہے سالانہ خسارے میں چل رہا ہے, لیکن کچھ اور منصوبے بھی ایسے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں جو کہ خسارے میں تو نہیں چل رہے کیونکہ وہ منصوبے ابھی تک پایہ تکمیل کو ہی نہیں پہنچ سکے ہیں. کراچی کی بات کر لیتے ہیں. کراچی میں کلفٹن فلائی اوور اور انڈر پاسز کا جو کیس جب سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے سماعت کی گئی تو اس نے کلفٹن فلائی اوور اور انڈر پاس کے منصوبے کی تعمیرات کے خلاف حکم امتناع جو جاری کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے اس کو ختم کر دیا ہے. جسٹس منیب اختر کی عدالت میں سماعت کے دوران بحریہ ٹاؤن کے جو وکیل تھے خالد جاوید صاحب, انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ عدالت نے بحریہ ٹاؤن کے منصوبے کے خلاف حکم امتناع کو جاری کو ماحولیاتی رپورٹ سے مشروط کر کے حکم امتناع جاری کیا تھا جسے سندھ ہائی کورٹ نے اب ختم کر دیا ہے. 2 رکنی بینچ تھا جس نے ڈی ایچ اے کی جانب سے ماحولیاتی اثر کی رپورٹ کے خلاف درخواست پر یہ حکم امتناع ختم کیا ہے اور ماحولیاتی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی ہے, اس لیے سنگل بینچ نے حکم امتناع کو ختم کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تعمیراتی کام اب شروع کر دیا جائے. یہاں اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف صاحب, قانونی مشیر بحریہ ٹاؤن. بہت شکریہ محمد آصف صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ فرمائیں کہ کلفٹن فلائی اوور اور انڈر پاس پر منصوبے پر جو حکم امتناع تھا وہ اب ختم کر دیا گیا ہے. عدالت میں کیا دلائل آپ نے دیے اور کس طرح سے یہ آپ کو کامیابی حاصل ہوئی؟ دیکھیں, السلام علیکم. سب سے پہلے تو بحریہ ٹاؤن کی طرف سے میں کراچی کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس فیصلے کے بعد کہ اب جو ہمارے راہ میں حائل قانونی رکاوٹیں تھیں وہ الحمدللہ دور ہو گئی ہیں. جب یہ پروجیکٹ اناؤنس کیا گیا تھا اور ہمارے چیئرمین ملک ریاض صاحب نے اس کو آن کیا تھا تو اس وقت بحریہ ٹاؤن کی یہ کوشش تمام جس قدر بھی قانونی تقاضے ان سب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے, اور ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کے ساتھ ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے اس پروجیکٹ کو شروع کیا. صرف اس میں ایک قانونی پیچیدگی تھی جو کہ انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ باریک قانونی پیچیدگی تھی کہ ہمیں اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے کس قسم کی ماحولیاتی رپورٹ درکار تھی. رپورٹس 2 قسم کی ہوتی ہیں, آئی ای ہوتا ہے اور ای آئی اے ہوتا ہے. بحریہ ٹاؤن نے آئی ای تو لے لیا لیکن ای آئی اے نہیں لیا, اور یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا تھا. شہر میں اور بھی بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جہاں پہ سرے سے اس قسم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں پایا جاتا, لیکن وہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں. ڈی ایچ اے ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کی ریزرویشنز یہ تھی کہ اس فلائی اوور اور انڈر پاس بننے کے بعد ماحولیاتی جو یہاں پر ہیں ان کے تحفظات تھے کہ اس کے اثرات پڑیں گے نیگیٹو قسم کے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف عدالت عالیہ کو مس گائیڈ کیا بلکہ انہوں نے ایک خواہ مخواہ کا ترقیاتی کام میں روڑے اٹکا کے تو مشکلات پیدا کرنے کے سوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب اس کی اگر قانونی پہلو کو مد نظر رکھیں تو ہمارے ایڈوکیٹ خالد جاوید خان صاحب نے عدالت کو اسسٹ کیا باقاعدہ. ڈی ایچ اے والوں نے جا کے لے لیا تھا وہاں پر. اچھا آصف صاحب, تھوڑا سا آپ سے وضاحت چاہیں گے کہ جو جاری کیا گیا تھا کچھ عرصے پہلے, اب تک منصوبے کو کس حد تک نقصان پہنچ چکا ہے اس سے؟ دیکھیں, نقصان تو اس میں کروڑوں کا پہنچ چکا ہے. اس کے علاوہ اس فائنانشل لاسز سے ہٹ کے وہاں پر جو عوام سفر کر رہی ہے, وہاں پر جو دکاندار اس ایریے کے اس علاقے کے ریزیڈنٹس, اور وہاں پر وہ کراچی کا دل ہے وہ جگہ, اس جگہ کو اگر یہ ہمیں اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہ آتی تو ہم نے دن رات محنت کر کے اس کو, اور اب بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جلد از جلد مکمل کر کے کراچی کی عوام کو یہ تحفہ بہت جلد دیں گے. لیکن صرف اور صرف اس میں فائنانشل لاسز کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں, اگر آپ اپنے ملک کے انویسٹرز کے ساتھ یہ کریں گے
تو آپ کے پاس کون فنانس کرنے آئے گا؟ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں کون لوگ فنانس کریں گے؟ جی بہت شکریہ محمد آصف صاحب، قانونی مشیر بحریہ ٹاؤن ہمارے ساتھ موجود۔ کراچی شہر کے لیے یہ اچھی خبر ہے، شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے، اور جیسے کہ بحریہ ٹاؤن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس منصوبے کو جلد مکمل کر دیا جائے گا، اور پھر انہوں نے جو یہ بات کہی کہ جب ملکی انویسٹرز کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہوگا تو باہر سے انویسٹر کیوں آئے گا؟ تو حکومت کو سوچنا چاہیے، اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ترقیاتی کام ہونے چاہیے۔ اگر حکومت کرتی ہے تو بہت اچھی بات، اور اگر کوئی انویسٹر کرتا ہے تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس پر یقینی طور پر بحریہ ٹاؤن کو مبارکباد بھی دینی چاہیے۔ اور جہاں پر ملک کی ترقی کی بات کی ہے تو ملک کے جو نوجوان ہیں وہ بھی ترقی میں بڑا اہم حصہ ڈالتے ہیں پاکستان کی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا جو ریسورسز پاکستان میں فراہم کی جاتی ہیں وہ کس حد تک معیاری ثابت ہو سکتی ہیں۔ کئی ایسے نوجوان ہیں پاکستان کے جو بیرون ممالک رخ کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں تاکہ زیادہ بہتر مواقع انہیں میسر آ سکے۔ یہ آپ کو بتائیں کہ پولینڈ کے پاکستان میں سفیر آندرے اینانچ نے آج گفتگو کی ہے ماہر تعلیم سید عابدی صاحب سے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی طلباء کے لیے پولینڈ میں بڑی تعداد میں ایسے مواقع موجود ہیں نہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بلکہ اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی نمایاں سرگرمیاں انجام دینے کے۔ کیا گفتگو انہوں نے کی ہے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ And Excellency, you have been in Pakistan now for so many years. You have interacted with people at different levels. You think that Pakistan has the potential, and the Pakistani students that you see, the education system, that it can have the potential to interact with the Polish universities meaningfully and have bilateral relations to expand in the area of education? Absolutely yes. Why not? Your basic system is somehow reflecting your history. That means the British system. British education used to be very good, especially on the university level. On the medium level, it's not. I mean, it's not better than Polish, but at the university level, their education is excellent. So your system is somehow based on this example of British education, and unfortunately. There is still in Pakistan a very big number of young people deprived of education. Would you think that that Poland has to offer the facilities for research on a very high level? Actually, 2 years ago, I delivered to the government and different institutions also a book of 800 pages with information, with a list of Polish research institutes of different areas, from agriculture to cosmos research and anything. With information what kind of research institute it is, what is the address, what they are dealing with, and also mail contacts for them. So that shows that those institutes willingly were offering cooperation with foreign partners and also specifically with Pakistan. So it's a very huge area of cooperation that is open to. And what are the subject areas that you feel that Poland has special expertise in? Looking at the reality of Pakistan, I think that 2 areas could be explored especially. One is mining, because Poland has at least 200 years of experience in mining in coal. Different conditions, different kinds of coal. Here in Pakistan, coal still is untapped. Bearing in mind the situation with electricity production, with energy sector here, it is absolutely, it should be number one. I mean, using the education in that area for the future of Pakistan. And second issue I would say is agriculture, because you have a fantastic country with such a potential in production and also using the products of land. Yes? We have much less territory, we have much worse weather conditions, and we export maybe 20 times more agricultural products than you. یہ گفتگو آپ نے سنی پاکستانی طلباء و طالبات کے لیے پولینڈ میں تعلیم حاصل کرنے کے کتنے مواقع ہیں اور کس طرح سے وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے۔ سید عابدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر تعلیم۔ بہت شکریہ عابدی صاحب۔ پولینڈ میں پاکستانی طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم کے کتنے مواقع موجود ہیں؟ دیکھیے، ایک اسٹڈی پولینڈ کے نام سے ایک انہوں نے ویب سائٹ بنائی ہے، ایک لنک بنایا ہے، اور پولش ایمبیسی کا جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی ایک لنک موجود ہے جو ڈائریکٹلی تمام جو یونیورسٹیز ہیں اور تمام جو وہاں پر
مواقع ہیں مختلف قسم کی یونیورسٹیز میں تعلیم کے، اس کے ساتھ لنک ہے، اور آپ آن لائن اس کو کلک کر کے اور آن لائن انفارمیشن طلباء حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر، ان کے اندر بھی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر جو انٹرنیشنل آفیسز ہیں وہ فوری طور پہ جواب دیتے ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ اور ملکوں کی بنسبت جو دوسرے مغربی ممالک ہیں ان کی بنسبت بہت جلدی سے جواب دیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے ابھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو لینا اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو ہینڈل کرنا انتہائی ان لوگوں کے لیے اس وقت ضروری ہے، اور ان کو اچھے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی، پوٹینشیل انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ تلاش ہے۔ اور اس وقت میں اگر پاکستانی طلباء یا ساؤتھ ایشین ملکوں کے طلباء اس ملک کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے پاس لاتعداد مواقع موجود ہیں، اور ان کو اس لنک سے اور اس طرح کی انفارمیشن جو اویلیبل ہے اس سے بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اچھا عابدی صاحب، اگر پاکستانی طلباء پولینڈ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پھر امریکہ اور برطانیہ سے اگر کمپیئر کیا جائے تو پھر کتنی سستی وہاں پر تعلیم حاصل کرنا ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو فیس بریکٹس ہیں جو کہ تقریباً 3,000 سے 3,500 یورو سے شروع ہوتے ہیں، اور 5,000 سے 5,500 یورو میں کمپلیٹ پیکج آپ کو مل جاتا ہے، جس کے اندر کھانا پینا رہنا اور ٹیوشن شامل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی مناسب ٹیوشن فیس ہے اگر آپ اسے دیگر یورپین ممالک سے کمپیئر کرتے ہیں، اسپیشلی وہ ملک جہاں پر اب فیس ہو گئی ہے۔ کچھ تو ملک ایسے ہیں جہاں پوسٹ گریجویشن کی ابھی فیس نہیں ہے، لیکن باقی جو ملک ہیں جہاں پر فیس موجود ہے ان سے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا یو ایس اے یا کینیڈا یا آسٹریلیا، اس کے مقابلے میں انتہا سے زیادہ اکنامیکل پیکج ہے ان کے لیے، بچوں کے لیے۔ لیکن جہاں مفت تعلیم ہے جیسے آپ کو میں بتا رہا تھا، وہاں پر پھر داخلہ لینا بھی اتنا ہی مشکل ہے اور آپ کو اتنے ہی میرٹ پر جانا پڑتا ہے، جبکہ یہاں پر اگر آپ فیس دے سکتے ہیں اور آپ کا مناسب میرٹ ہے، یعنی آپ بہت زیادہ ہائی اچیور نہیں بھی ہیں، ہر آدمی بہت زیادہ ہائی اچیور بھی نہیں ہوتا، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین ملک ہے اور اس کی طرف ہمارے طلباء کو دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماہر تعلیم سید عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے پولینڈ کے پاکستان میں سفیر آندرے اینانچ سے خصوصی جو انٹرویو کیا تھا اس کا کچھ حصہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا۔ پولینڈ میں پاکستانی طالب علموں کے لیے تعلیم کے حوالے سے کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے تفصیلی طور پر ہمیں آگاہ بھی کیا۔ یہ ہماری ایک کوشش ہے کہ پاکستانی طلبہ اس طرف دیکھیں، اور ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ جہاں جہاں پر بھی پاکستانی نوجوانوں کے لیے بہتر سے بہترین مواقع ہیں آپ کے سامنے لاتے رہیں۔ فی الحال پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔